تو ناظرین یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، اب والدین کی نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کسی صورت بچ نہیں پائیں گے، انہوں نے قانون سازی کے تحت قانون کا اور اس کے بعد سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے اس وقت مفتی رشید احمد صاحب کو، جو اس وقت جا کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اسلام کہا جاتا ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں جینا سکھاتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اسی میں آداب کے ساتھ جینے میں ایک پہلو والدین کا احترام اور عزت، ان کا ادب ہے۔ ایسے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں والدین کی اہمیت کے حوالے سے، ان کا ادب اور احترام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اسلام نے ہمیں معاشرے کے حوالے سے اور اپنی معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی تعلیمات فراہم کی ہیں۔ اور اگر ہم معاشرتی زندگی کی بات کریں تو اسلام نے سب سے زیادہ جس معاشرتی پہلو پر زور دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی دوسری نیکی اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر نہیں کی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر قرآن کریم میں اس چیز کی تاکید کی گئی جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک احادیث کے اندر بھی امت کو اس حوالے سے بہت زیادہ تعلیمات، بہت واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ہم اگر دیکھیں اسلام کے مزاج کو اور اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں کہ انسان کی اس دنیا میں وجود کا ذریعہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جب بنایا اس کو باقی رکھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں والدین کو بنایا ہے۔ ان کے ذریعے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ان کے ذریعے دنیا کے اندر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا کئی مرتبہ قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر کئی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کی جو اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے والد مشرک تھے، بت پرست تھے، بت بنایا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتوں کی پوجا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ اتنا سخت تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا اگر تم نے توحید کی بات کی، اللہ کی عبادت کی بات کی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز گفتگو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، یعنی والد کی طرف سے اتنی سختی کی جا رہی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے انتہائی نرمی کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی ہے بہت وضاحت کے ساتھ کہ آپ کے والدین اگر کسی کے والدین کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تب بھی کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے یا مفتی صاحب آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے کہ اسلام کی روح میں اس حوالے سے مزید کیا کہا گیا ہے۔ لیکن اور مفتی صاحب، مفتی رشید صاحب، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پنجاب حکومت نے قانون سازی کے تحت وہ ایسے نافرمان اولاد جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان سے برا سلوک کرتی ہے، تشدد کے واقعات بھی اکثر سامنے آتے ہیں، جائیداد ہتھیانے کے معاملات سامنے آتے ہیں، اس پر اب قانون سازی مکمل کر لی گئی ہے، جیسے کہ بتا رہے تھے سلمان صاحب، آپ نے بھی سنا، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اس قانون سازی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس طرح کے مرتکب افراد جو ہوں گے، اس جرم کے مرتکب افراد جو ہوں گے، ان کو قید بھی میں بھی رکھا جائے گا، ان پر جو ہے کیش کی صورت میں بھی جرمانہ ہوا کرے گا، تو آپ اس پر بتائیے گا اسلامی لحاظ سے آپ کا رد عمل اس پر کیا ہے؟ بالکل، یہ بل اگر دیکھا جائے تو انتہائی قابل تحسین اور قابل داد ہے، اور پنجاب حکومت نے یہ بل پاس کیا ہے بحیثیت مسلم امہ، بحیثیت مسلم قوم اور بحیثیت پاکستانی ہم سب کو ہی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا بل پاس کیا، اور در حقیقت میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی روح پر عمل ہے، اس لیے کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، تو یہی در حقیقت وہ اسلامی نظام ہے
کہ ہمارا معاشرہ درست ہو، ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات رائج ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ صحیح اسلامی خطوط پر استوار ہو سکیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا اور اسلامی بل ہے، اور اس طرح کے بل صرف پنجاب اسمبلی کو نہیں، تمام اسمبلیوں کو پاس کرنے چاہیے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا لائحہ عمل ملنا چاہیے تاکہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے کوئی اس طرح کا متفقہ بل آئے اور ہم تعلیمات کی طرف قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ اچھا مفتی صاحب، مختصراً کیونکہ وقت کی قلت ہے تھوڑی سی، یہ بتائیے گا پنجاب میں تو اس کے حوالے سے قانون سازی کر لی گئی ہے، اگر اسلام کی روح سے بات کی جائے جو والدین سے نافرمانی کرتے ہیں، اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، ان کے لیے اسلام میں کیا سزا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اسلام نے ایک تو جو احکامات دیے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرنا ہے، تو اگر کوئی ان احکامات پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ تمہیں میں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کہ آپ بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا عقوق الوالدین، کے والدین کی نافرمانی کرنا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑے درجے کا کبیرہ گناہ ہے، بڑے درجے کا گناہ ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی، آپ جا کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔